غالب ہو تو پھر اس سے بدن کا انبات اور نشو و نما بدن کی ہو جائے گی، سمجھے؟ اور جب بدن کی نشو و نما ہے تو حرمت رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی۔ اور دوائی میں بھی اگر دودھ کسی عورت کا ملایا تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر غالب دودھ ہے تو حرمت ثابت ہوگی، حرمت رضاعت، اور اگر غالب دوائی ہو تو پھر نہیں ہوگی۔ وَلَبَنِ شَاةٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى، اسی طریقے سے بکری کا دودھ ہے اور کسی عورت کا دودھ ہے، تو ان دونوں میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔ اس میں یہ صورت بنے گی کہ دو عورتوں کا دودھ ہے، سمجھے؟ دو عورتوں کا دودھ ہے اور اس میں بکری کا دودھ ملایا گیا، تو جس عورت کا دودھ زیادہ تھا اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وَلَبَنُ الْبِكْرِ وَالْمَيْتَةِ مُحْرِمٌ، اور باقرہ کا دودھ اور مری ہوئی عورت کا دودھ بھی محرم ہے، اس سے بھی حرمت آئے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مردہ عورت کا دودھ اگر پیا بچے نے تو اس سے حرمت نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقتاً وہ دودھ ہے اور حرمت کا سبب زندہ یا مردہ ہونا نہیں ہے مرضعہ کا، بلکہ کیا ہے؟ بدن کی نشو و نما کا اس سے پایا جانا۔ تو اگر مردہ عورت کی دودھ بھی بچے کے منہ میں چلا جائے اس سے بھی نشو و نما ہوگا، لہذا حرمت ثابت ہوگی۔ لل احتقان، لیکن احتقان یعنی حقن کرنا، یہ اس سے حرمت نہیں آئے گی۔ یا سر کا زخم ہے یا پیٹ کا زخم ہے یا کان میں یا ناک میں، سمجھے نا؟ یعنی منہ کے علاوہ کسی بھی سوراخ میں اور زخم وغیرہ میں اگر کسی عورت کا دودھ ڈال دیا جائے، دوا کے طور پر استعمال کرایا جائے تو اس سے حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر نشو و نما نہیں ہے بدن کا۔ تو احتقان حق نہ کرنا، یہ دبر کے راستے دوائی داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ وَلَبَنُ الرَّجُلِ وَالشَّاةِ، اور آدمی کا دودھ اور بکری کا دودھ، وَلَوْ أَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا، اسی طرح حرام نہیں ہوتا مرد کے دودھ سے اور بکری کے دودھ سے، یعنی مرد کی چھاتی سے اگر اتفاقاً دودھ نکل آیا اور بچے نے اس پر منہ رکھا ہوا تھا اور اس کے منہ میں قطرے آ گئے، اس سے حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ رضاعت کا تعلق عورت کا دودھ پینے کے ساتھ ہے، سمجھے؟ هو مس الرضیع من ثدی الآدمیہ، ہاں، آدمیوں میں سے جو عورت ہے اس کی چھاتی سے دودھ پینا یہ رضاعت کہلاتا ہے۔ آدمیہ آدمی کا مؤنث ہے۔ وَلَوْ أَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا حَرُمَتَهَا، اور اگر کسی کی دو بیویاں تھیں اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچپن میں شادی کر دیتے ہیں یا بچی کے پیدا ہوتی ہی کہتے ہیں یہ فلانے کو میں نے دے دی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی جاہلانہ باتیں
ہوتی ہیں نادان لوگوں میں، اور نکاح ہو جاتا ہے اس وقت بھی. تو اگر اس کی دو بیویں تھیں، ایک تو بڑی تھی جس کی اولاد ہو رہی تھی، اور ایک ابھی چھوٹی بچی ہے، تو اس بڑی نے اس چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا، تو وہ دونوں چونکہ آپس میں ماں بیٹی بن گئی رضائی، تو اس کے اوپر دونوں حرام ہو گئی، کیونکہ ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. ہر ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کریں تو اس کا نکاح دوسری کے ساتھ جائز نہ ہو، ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، جیسے بھانجی اور خالہ، پھوپھی اور بھتیجی. ان دونوں کو ایک مرد کے نکاح میں، یا دو بہنیں. ولا مہر للکبیرۃ، اور بڑی کے لیے مہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی شرارت سے یہ گڑبڑ ہو گئی، اس نے دودھ پلایا تو دونوں حرام ہو گئی. ان لم یطأھا، اگر اس کو ساتوتی نہ کی ہو. وللصغیرۃ نصف، اور صغیرہ کے لیے آدھا مہر ہوگا. ویرجع بھی علی الکبیرہ، اور زوج اس آدھے کا بھی رجوع کرے گا بڑی عورت پر، بیوی پر. سمجھے نا، کیونکہ اس بڑی کی وجہ سے اس کے ذمے یہ مہر واجب ہو گیا ہے. ابھی تو اس کی نہ رخصتی ہے، نہ مطلب ہے کوئی ہم بستری وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے، چھوٹی ہے. ان تعمدت الفساد، یہ تب ہے کہ اگر بڑی نے فساد کی نیت کی تھی اور اس کا قصد کیا تھا. وَإِلَّا لَا، اگر فساد کی نیت اس کی نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مہر کی ذمہ داری نہیں آئے گی بڑی عورت پر. وَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ، اور رضاعت ثابت ہوگی اس سے جس سے مال ثابت ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ دو گواہ ہوتے ہیں ثبوت کے لیے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں. لہذا دو گواہ ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، چار عورتیں ہوں گی تو گواہی ثابت ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایک عورت بھی کافی ہے اگر وہ عادلہ ہو. اور امام احمد فرماتے ہیں کہ صرف مرضعہ اگر گواہی دے دے کہ میں نے دودھ پلایا تھا تو یہ بھی کافی ہے.